السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو صورت کرنے والے ہیں اما پارہ میں سے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ون آف دا شارٹسٹ سورہ۔ بہت سے لوگ اس کو اس لیے بھی پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں کہ ایزیلی یاد ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ نمازوں میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اس صورت کی خوبصورتی کو آج ہم دیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی۔ آج میں بات کر رہی ہوں سورہ الکوثر کی۔ اس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کوثر کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ جو ایسوسیٹڈ سٹوریز ہیں ان کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اس میں آتا ہے ایک روایت میں کہ یہ وہ سورت تھی جس کو سونے کے پانی سے لکھ کے لٹکا دیا گیا تھا کعبہ میں ایکچولی، اور وہاں کا جو ایک شاعر تھا لبیب، اس نے جب اس کو پڑھا تو وہ بول اٹھا، بے اختیار بول اٹھا، واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہماری جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ کیونکہ ہم عربک کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہم اس زبان کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو عرب کلچر کے لوگ تھے، کیونکہ زبان ان کی جو تھی وہ ان کا ایک رچ ایک کلچر میں یہ تھا کہ وہ زبان پہ ان کو بہت عبور تھا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا لٹریچر کو سمجھنے والے لوگ تھے، اور وہ آپس میں جو بات بھی کرتے تھے، ایک ان کی میموری اور ایک ان کی لینگویج تھی جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو مات دیتے تھے یا دوسروں کو نیچے کرتے تھے، اور اس شخص کی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی جو کہ لنگوسٹکس پہ بہت کمانڈ رکھتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے معجزے کے طور پہ قرآن مجید نازل فرمایا، جو کہ لنگوسٹکلی یا کسی بھی حساب سے ہم دیکھیں، مفہوم کے حساب سے دیکھیں، اس کے ایک ایک ورڈ ایک ایک کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں، تو اس سے بڑا میریکل جو ہے وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ تو سورہ الکوثر جو ہے، جو کہ سب سے چھوٹی صورت ہے، وہی ایسی صورت ہے جو کہ لوگوں کو عاجز کر دیتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کوثر، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روٹ ورڈ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے کثرت، بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، کیا فرمایا جا رہا ہے، بے شک ہم نے عطا کی، ہم نے آپ کو دی الکوثر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی کثرت سے چیز ملی ہے، کوئی بہت خیر کثیر جو ہے وہ ملی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشارہ ہے ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں رہتے تھے، سب سے ایک رسپیکٹڈ فیملی سے تھے، ٹرائب سے تھے، بہت عزت دار گھرانے سے تھے، اور انہوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے بھی اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت عزت کمائی۔ نبوت سے پہلے بھی وہ صادق اور امین مانے جاتے تھے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جتنی اخلاص اور کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سب اتنے فائن تھے کہ سب لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس ساری چیز کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اب اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی۔ آپ دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا کہ پوری سارا جو ایک آپ کا انٹریکشن ہے، اس ماحول میں رہنا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، وہ سب پلٹا کھا گیا، اور یہ بہت ڈیفیکلٹ مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی قربانی دینی پڑی، آپ کو بے تحاشا اپوزیشن سہنی پڑی، آپ کو دین کی وجہ سے اپنا بزنس چھوڑنا پڑا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو چکی تھی، جو کہ اس علاقے کی ون آف دا ریچسٹ لیڈی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، دنیا میں بھی سٹیٹس تھا، پیسے کی کمی بھی نہیں رہی تھی، تو ہر طرح سے ایک اچھا ماحول اور سب کچھ انہیں ملا ہوا تھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کے راستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں، یعنی ہم جب سیرت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام
لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتایا کہ اپنی زندگیوں کو اس توحید کے مطابق ڈھالو، تو لوگوں نے کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کیا، ٹونٹ کیا، مذاق اڑایا، ٹائٹلز دیے، لیبلز لگائے، کس کس طرح کی سازشیں ہوئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر ہجرت کر کر مدینہ جانا پڑا۔ یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مراحل سے اپنے آپ کو گزارا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اس مشن سے جو بھی آپ کو اپوزیشن آ رہی ہے، جو ریزسٹنس آ رہا ہے، گھبرائیں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خیر کثیر ملنے والی ہے اور مل رہی ہے۔ اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا اس میں میسج ہے کہ جب ہم دین کا کام سیکھیں، کریں، اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں، تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خیر کثیر مجھے ملنے والی ہے جس کا نہ تو کوئی لوگ کچھ بگاڑ سکیں گے اور نہ ہی میرے لیے کوئی اس کی وجہ سے مشکلات آئیں گی۔ یعنی یہ وہ ایسا پیکج ہے جو میرے لیے بہت سی خیر لائے گا، لیکن یہ اس پیکج کا حصہ ہے کہ میں اس سوسائٹی کا ایکسیپٹڈ ممبر ہو سکتا ہوں، ایسا شخص ہو سکتا ہوں جو بہت ویل سیٹلڈ ہے، اپنے گھر میں سب کچھ اس کو مل رہا ہے، کام اس کے اپیرنٹلی بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے اس توحید پہ اپنے آپ کو جمایا تو اب یہ اپوزیشن بھی آئے گی، ہجرت بھی کرنی پڑے گی، اپنی بہت سے غلطیوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف جانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں مشکلات آئیں گی کہ آپ کی دنیاوی جو بہت ساری چیزیں ان پہ زد لگے گی، آپ کو کمپرومائزز کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ خیر کثیر جو آنے والی ہے اس کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ ذکر جو ہے کوثر کا ہوا ہے۔ تھوڑی سی اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حوض کوثر کیا ہے اور اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوثر ہے، اگر ہم جنت میں دیکھیں تو یہ وہاں کا ایک چشمہ ہے، ایک سٹریم ہے، اور اگر ہم ڈے آف ججمنٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک پونڈ کی، ایک حوض کی شکل میں موجود ہے، کیونکہ لوگ کئی دفعہ جب احادیث پڑھتے ہیں اور وہ جب جنت میں بھی دیکھتے ہیں اس کا ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قیامت کے دن بہت سے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں اس کا ذکر سنتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ جو نہر ہے کوثر کی، وہ جنت کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ نہر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کے موقع پہ میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی مٹی یا خوشبو تیز مشک کی سی تھی، یعنی کہ بہت ہی پلیزنٹ قسم کی ایک وہ نہر، اور اس کا جو ویو اور اس کی جو سمیل اور اس کا جو پورا ایک انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ایک وہ سینک ویو ہے اس کو وہاں پہ جنت میں لوگ انجوائے بھی بہت زیادہ کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حوض کوثر جو ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ جن کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو کس طرح کی ڈیٹیل آتی ہے اس حدیث میں؟
صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے کنارے پہ میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہانکوں گا یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہہ نکلے گا اور وہ خوب سیر ہو کے پی لیں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا حوض کا عرض کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے لے کر عمان تک۔ پھر حوض کے پانی کے بارے میں فرمایا، سوال پوچھا گیا کہ وہ کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی آئے گا، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ چاندی کا ہوگا۔ تو یعنی کہ اس کی وہاں پر بھی وہ جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی نظر آئے گی اور اس کو انجوائے کرنے والا بھی ایک منظر ہے اور پینے کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ راحت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ کیا ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حوض پر جائیں گے تو ہم اس وہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واضح حدیث آتی ہے جس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن جس دن کے سب بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، پریشان ہوں گے، سورج جو ہے وہ ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا اور سب کو دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور ایسے موقع پہ کچھ لوگ جو امت کے ہوں گے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پئیں گے تو وہاں پہ ان کو روک دیا جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان امتیوں کی نشانی کیا ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں گے کہ ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں، جو وضو کے اعضاء ہیں، وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو جب ان کو روکا جائے گا ان سے کہ آپ ان کو پانی مت پلائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بہت سی تبدیلی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دور ہٹا دیں گے اپنے سے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں حوض کوثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ، وہ لوگ جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے ہیں، شیئر کریں گے۔ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم نے کسی قسم کی انوویشن کی تو ہمیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے بدعت کی، کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے جو کہ ہمیں وہ ایک دم اوفینڈ کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا پرابلم ہے، ہم کوئی اچھا نیکی کا کام کریں اور ہمیں فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، تو what are we supposed to do؟ دیکھیں سمپل سا فارمولہ ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اوتھینٹک سورسز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کام کیے اور کون سے کام جو ہے وہ نہیں کیے۔ پھر اس کی عملی شکل جو ہے ہمیں صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی سے ملتی ہے کہ ان لوگوں نے جو کہ اس دور کے کامن لوگ تھے، عام لوگ تھے جو وہاں رہتے تھے، کیسے ان کو اپلائی کیا۔ تو کسی بھی معاملے میں ہم جب دیکھتے ہیں قرآن اور سنت سے، میں وضاحت سے، مجھے اگر آپ پوچھیں تو اباؤٹ 80 to 90% کیسز میں کلیئرٹی سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کیا کرنا ہے۔ کچھ چیزوں میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوئی، لیکن صحابہ نے اس کے بعد کیا کیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہر دور میں جو اس چین کو فالو کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کام کو کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا یارڈ سٹک ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کی معافی نہیں ہے، اسی لیے یہ ایک بہت سنگین، ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء جو ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو بڑی سختی سے اور شدت سے بدعت سے روکتے ہیں۔ اب سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کی معافی کیوں نہیں ہے؟ وائی، واٹس رانگ ود دیٹ؟ اس لیے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے وقت آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے پریشانی کی کہ what I did was not right۔ مثلاً آپ نے جھوٹ بولا، غصہ کیا، غیبت کی، چوری کی، کچھ بھی اور آپ نے کیا، ایون آپ نے نماز چھوڑی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا،
آپ افورڈ کر سکتے تھے، حج پہ نہیں گئے، تو آپ کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بادر کرتی رہتی ہے کہ what you did was not right، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر وہی جو ایک اندر کی پنچ ہوتی ہے کسی سٹیج پہ ہمیں اس بات پہ بھی مجبور کرتی ہے کہ اچھا میں اپنے رب کے آگے جھکوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بدعت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. بدعت میں گناہ نہیں ہوتے، بدعت میں ہم نیکی کے نام پہ دین میں ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہم نے تو اس کو نیکی سمجھ کے کیا، تو پھر ہم اوبویسلی اس کی معافی کہاں مانگیں گے، ہم تو کہیں گے ہم نے تو نیک کام کیا. اسی لیے آپ اکثر اوقات ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جب وہ کسی ایسی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں یا دین کا وہ حصہ نہیں اس کو دین بنا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو وہ کہتے ہیں لو ہم نے تو قرآن ہی کھولا نا، ہم نے تو اللہ رسول کا نام ہی لیا نا، ہم نے تو ذکر ہی کیا. اور واقعی کوئی اگر انسان لاجیکل تھنکنگ سے سوچے تو وہ کہتا ہے ہاں اسٹل وٹس رانگ ان دیٹ، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے یہ کام کر ہی لیا. دیکھیں ایک اور فارمولا بھی یاد رکھیے گا کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو 24 آورز کا ایک دن دیا ہے نا، اس میں ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے. اب اگر اس میں آپ نے اپنی پرائرٹیز کو چھوڑ کر جو کرنے والے کام ہیں چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیا تو ان چیزوں کا ٹائم تو نہیں بچے گا نا. تو اگر آپ نیکی کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہیں اور وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی ایسا لمبا چوڑا وظیفہ ہے جس میں آپ کے شب و روز لگ رہے ہیں، ایک تو آپ اپنے آپ کو ایگزاسٹ بھی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ چھوٹے آسان طریقے دین میں موجود ہیں، سنت میں موجود ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہمارے ساتھ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب ہم وہ اتنا لمبا کام کرتے ہیں تو سارا ٹائم ہمارا اس میں آکیپائی ہو جاتا ہے، اور اس وقت کرنے کی جو ایکچول سنتوں کا کام ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. سورہ کوثر سے پہلے جو بھی ہم نے سورت کی تھی دیٹ واز سورہ الماعون، اور اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا، اس میں بات ہوئی تھی ایک تنگی کی کہ چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں بھی جو ہیں کسی کو نہ دینا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں سورہ الکوثر آ گئی ہے جس میں ہمیں ابنڈنس، کثرت کے بارے میں بتایا گیا. سورہ الماعون میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایسے شخص کا کریکٹر بتایا گیا تھا جو کہ اپنی نمازوں پہ توجہ نہیں دیتا، اس کے لیے ہلاکت کی بات کی گئی تھی. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں نماز پہ فوکس کرنے کے لیے بتایا گیا کہ جب انسان کی زندگی میں کثرت ہو تو وہ اپنی نمازوں پہ توجہ دے. اور سورہ الماعون میں شو آف کی بات ہو رہی تھی، ریا کی بات ہو رہی تھی. اب اس کے اپوزٹ اس میں سورہ الکوثر میں ہم دیکھیں گے کہ بات ہو رہی ہے اپنے رب کے لیے کام کرنا، اور وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیز نہیں دیتے، اور یہاں پر ایک قربانی کی سطح پہ رہنے کی بات ہو رہی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کس کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے کثرت کی، ایک تو حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پہ دیا گیا، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کی کثرت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رکھی. مثلا ہم دیکھتے ہیں علم اور عمل کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مقام پہ ہیں. ہم اگر رمضان کے روزے رکھتے ہیں صرف، اور کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نفلی روزے ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مہینے کے وہ روزے رکھنا، جمعرات کا روزہ، اس کے ساتھ پیر کا روزہ، اس کے ساتھ جو چاند کی وہ تاریخیں ہوتی ہیں ان کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدگی کے ساتھ رکھتے تھے. اسی طرح اگر ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز بھی اپنے لیے کمپلسری لیول پہ پڑھا کرتے تھے. ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم اور عمل اس سے کتنا زیادہ تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی اس میں بھی کتنی ابنڈنس ہے، یعنی اس میں ایسے ایسے خیر کے پہلو ہیں جو کہ پچھلی شریعت جو گزری ہیں ان میں موجود نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار جو تھے سب سے زیادہ بڑے نمبر میں تھے. جتنے بھی انبیاء گزرے اور ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے مددگار تھے، ان سے سب سے زیادہ نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا. اسی طرح جو فالوورز ہیں دنیا میں ہمیشہ سے، جو امتی ہیں، وہ بھی سب سے زیادہ کثیر تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پیچھے لوگوں کا نام رکھنا جو ہے یہ بھی سب سے زیادہ کثیر تعداد میں ہے. آپ جا کر عرب کلچرز میں اگر دیکھیں، اور اگر آپ نے کہیں مارکیٹ پلیس میں کھڑے ہو کے صرف بولا محمد، تو آپ دیکھیں گے کہ ہزارہ لوگ آپ کو مڑ کے دیکھیں گے کہ آئی ایم محمد. تو سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کا نام جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے. اور ہمارے کلچرز میں اکثر لوگ اس کو برکت کے طور پہ جو بھی نام رکھتے ہیں اس سے پہلے لگا لیتے ہیں.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جو نیکی تھی اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی بھی بہت انہینس تھی، اور ہمارے لیے جو کہ ہم فالوورز ہیں ہمیں بھی یہ چیز ایک قسم کا تحفہ ملا ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق کام کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ اس میں خیر ملے گی۔ تو ہمارے لیے یہاں تک کیا لیسن ہے جب ہم نے یہ والی آیت دیکھی انا اعطیناک الکوثر؟ ایک تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے یہاں پر کہ ہم دین کو اونرشپ دیں، یعنی جب ہم دین کو پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایسے کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونے چاہیے، کیا فائدہ ہوا نمازیں پڑھنے کا، مجھے تو یہ نہیں ملا، مجھے تو یہ فائدہ نہیں ہوا، کیا فائدہ ہوا اتنا نیک بننے کا، ایسے ہی میں نے جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا تھکایا اس کام کے لیے، یا یہ کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ اونلی بیکاز میرے پیرنٹس مجھ پہ امپوز کرتے ہیں، یا کوئی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے پریشر میں آ کے کریں، خاندانی پریشر میں آ کے کریں، ہائی اللہ ٹیچر دیکھیں گے تو کتنا برا لگے گا نا، ان کی کلاس میں جاتی ہوں چلو ان کے سامنے دوپٹہ لے لوں۔ نہیں، ہماری اپنی اونرشپ ہونی چاہیے، جو کچھ بھی میں دین کے لیے پڑھوں سمجھوں، دس از مائی ریلیجن، مجھے اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم اونرشپ آف ریلیجن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیجئے گا اٹ از انڈرسٹوڈ پیکیج کہ اس میں آپ کے لیے ریزسٹنس آئے گی، یعنی کہیں نہ کہیں سے آپ کو تنگی آئے گی، کہیں آپ دیکھیں گے فرینڈز کی طرف سے کوئی مشکلات ہوں گی، یا کوئی ٹیچرز ہو سکتے ہیں، شوہر ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، میکا ہو سکتا ہے، سسرال ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پیکیج آپ کے لیے ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ریزسٹنس کی وجہ سے ہی تو پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں یہ فزکس کے ہم اتنے لاز اور پرنسپلز پڑھتے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی دونوں کے ساتھ ایک تیسری چیز اٹیچڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر ملتی ہے۔ صرف ہماری وہ ایک آؤٹ لک، ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ اس نظر کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیا کہا گیا، جب یہ خیر کثیر انسان کو ملے تو انسان کیا کرے؟ آیت نمبر 2 کو دیکھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ سیلیبریشن کا کچھ اور ہوتا ہے، یا اگر اونرشپ آف ریلیجن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہماری اتنی کمپلینز ہوتی ہیں، ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں میں کتنی دکھی انسان ہوں، میں نے جیسے اسلام قبول کیا، میں نے حجاب لینا شروع کیا، میرے پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، لمبے لمبے ہم جو ہیں اپنے وہ قصے سارے ایگنی کالمز میں بھیجتے رہتے ہیں، جسٹ بیکاز آف ریلیجن مائی پیرنٹس آر ٹریٹنگ می لائک دس۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دین پہ آنے کی وجہ سے ہمارے لیے خیر کثیر کتنی آنی شروع ہوئی، اور پھر ہم یہ نہیں سوچتے واٹ نیکسٹ۔ اب اگر خیر کثیر آئی ہے اور اپوزیشن کا پیکج جو ہے وہ ساتھ ہے ہی ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی یہاں پہ فارمولا سکھا رہے ہیں کہ جب ہمارے لیے ابنڈنس آنی شروع ہوگی تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 میں آتا ہے، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا تو سب کچھ رب العالمین کے لیے، میرا تو پورا لائف سٹائل ٹرانسفارم ہو گیا نا، مجھے تو سب کچھ یہ کام کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جب کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سب سے پہلے تو نماز کی بات کی گئی کہ آپ نماز پڑھیں، آپ اپنی نمازوں کو زیادہ کریں، اس کی کوالٹی بڑھائیں، اس کی کوانٹٹی بڑھائیں۔ کیسے؟ اپنی فرض نمازوں کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہو جائیں، بہت زیادہ ان پہ توجہ دینا شروع کر دیں۔ اسی طرح نوافل کی کثرت کرنا شروع کریں، کیونکہ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، بہت ساری اپوزیشن اور مشکلات کی منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو کثرت ہے خیر کی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عید کی نماز ہوتی ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزے رکھ کے اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ عید والے دن سوئے رہتے ہیں، اس دن فجر کی نماز بھی مس ہو رہی ہے، اور کیونکہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی نمازوں کے لیے وضو نہیں کیا جاتا، اور وہ بھی مس پہ مس ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح چاشت کی یا ضحیٰ کی جو نماز ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ تہجد کی نماز جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اگر آپ ریگولر نہیں پڑھ سکتے تو ویکنڈ پلان بنانا چاہیے، جیسے ہم ویکنڈ پہ لیٹ نائٹ جاگنے کا پلان بناتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں اس طرح کے پلان بنانے چاہیے کہ قیام اللیل کیا جائے۔ بہرحال ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کثرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر اس کے ساتھ کیا کہا گیا ہے؟ وَانْحَرْ، قربانی کیجیے۔ اب یہ نحر جو ہوتا ہے یہ کون سی قربانی ہوتی ہے؟ یہ
جو اونٹ کی قربانی ہے اس کو نحر کہا جاتا ہے. اور اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ ایک عام قربانی کی طرح سے نہیں ہوتی، کیونکہ اونٹ ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے اور اس کی قربانی جو ہوتی ہے اس کا طریقہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی اونٹ کی قربانی ہوتے نہیں دیکھی، نحر نہیں دیکھا، تو ضرور دیکھیے گا جو ابھی عید آگے آئے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود کہیں جا کے نہیں دیکھ سکتے، تو اگر آپ یوٹیوب ہی کھولیں تو آپ کو بہت سے ایسے کلپس مل جائیں گے جہاں پر آپ اس اونٹ کی قربانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. مقصد یہاں بتانے کا کیا ہے؟ مقصد ہمیں بتانے کا یہاں پہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے خیر کثیر ملے تو وہ اللہ کے آگے جھکتا چلا جائے، اور پھر اس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ آئے کہ وہ اس بینیفٹ کو، خیر کثیر کو آگے بانٹنے والا بھی ہو، آگے لوگوں تک لے کر جانے والا بھی ہو. کیونکہ اگر انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اس خیر کثیر کے لیے کچھ اپنے آپ کو تیار کرے، تو پھر کیا، پھر آپ کے اندر پھر وہ اسٹنجینس اور وہ ایسا نیچر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ پھر نیگیٹو ڈائریکشن میں چلے جائیں گے، یا فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کو وہ جو پلیزنٹنیس ہے، وہ جو مزہ ہے نا ایمان کا، اس کو آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ قربانی ہوتی ہے اونٹ کی، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا گوشت ہوتا ہے اور بہت لوگوں تک اس کا جو گوشت ہے وہ بانٹا جاتا ہے، اور زیادہ غریب اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں ان تک خیر پہنچتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آخری حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی. اس میں سے 63 جو تھے ان کا نحر خود کیا تھا، اور باقی جو تھے وہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. سو بیسیکلی یہاں پر ایک اور کانسیپٹ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم دین کے راستے میں آئیں گے، اپوزیشن کا پیکیج آئے گا، اپوزیشن کے پیکیج کے ساتھ ہمیں اپوزیشن پہ نظر کم رکھنی ہے، خیر کثیر کو زیادہ سوچنا ہے. خیر کثیر ہمیں محسوس ہونی شروع ہوئی تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اور جھکنا ہے نمازوں کے ذریعے، اور پھر ہم نے سیکریفائس کے لیول پہ رہنا سیکھنا ہے. قربانی نحر کی بات یہاں کی گئی تھی. سو ہر لیول پہ قربانی یہاں پہ کرنی پڑے گی. کیسی قربانی کرنی پڑے گی؟ سیلف کی قربانی کرنی پڑے گی، اپنی نیند کی قربانی کرنی پڑے گی، بھوک کی کرنی پڑے گی، اپنی خواہشات کی کرنی پڑے گی، اپنے ایموشنز کی. غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ایسی بات سنا دوں، آئی ایم سچ اے اسمارٹ ماؤتھ، میں نے اس کو، مجھے ایسا جواب دینا آتا ہے نا کہ اس کو لگ پتہ جائے، لیکن نہیں، وہاں پہ خاموش رہنا پڑے گا، اللہ کی خاطر برداشت کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو کتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. کئی جگہوں پہ آپ جا نہیں سکتے، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کچھ حرام ہو رہا ہوگا، سو دس ول ناٹ بی اپروپریٹ فار می کہ میں وہاں پہ جاؤں. کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں رشتہ نہیں کر پاتے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، چاہے بہت اچھا میچ ہے لیکن یہ لڑکا تو نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ، جیسے علماء نے اس بات پہ، جتنے علماء کے بارے میں آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا نمازی نہیں ہے تو اس کو ایک مسلمان بچی نہیں دی جا سکتی رشتے میں. اب کتنی مشکل چیز ہے یہ. یا ایک لڑکا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اسے لڑکی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ دین کی بالکل سمجھ نہیں رکھتی، تو کئی دفعہ اس کو اس وجہ سے قربانی کرنی پڑ جاتی ہے. یا کئی دفعہ آپ دیکھیں ماں باپ کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس، لیکن اگر آپ ویسے اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مے بی میرا پیشن ایک ڈائریکشن کا ہے، لیکن میرے ماں باپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے آپ کو کتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ آپ اپنے اس لائف سٹائل کو مینٹین نہیں کرتے کیونکہ آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں. سو لیول آف سیکریفائس جو ہے نا وہ ہوتا بھی ہے، آتا بھی ہے، کرنا بھی پڑتا ہے، وہ بڑھ بھی جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ دین کے معاملے میں بہت فرسٹریٹڈ سے آپ کو نظر آتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، اس پوری چین کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. آپ کو پتہ ہے قربانی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی اونرشپ کو بھی بڑھانا شروع کر دیتی ہے، بیکاز قربانی ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں ورڈ جو ہوتا ہے قرب سے، اور یہ اللہ کا قرب کے لیے ہم کام کرتے ہیں. سو جب میں کہتی ہوں آئی اون دس، میں اگر کسی کے لیے جاگی، میں نے اگر کسی کے لیے آؤٹ آف وے جا کے کوئی کام کیا، میں نے اگر اپنی آخرت پہ انویسٹ کیا، میں نے اگر قرآن اور سنت کے مطابق یہ زندگی گزاری، سو وہ جو آپ کو ایک پلیزنٹ فیلنگ دیتی ہے، ایک انرجائزر آپ کے لیے وہ آتا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد کیا بتا دیا گیا آیت نمبر 3 میں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک دشمن آپ کا وہی جڑ کٹا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ بتایا گیا کہ اصل پرابلم تو اگر آپ دیکھیں سوسائٹی میں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ اپوزیشن کر رہے ہیں، تو ان کا لاس ہے.
یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھ لیں، مثلا آپ ابو جہل کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، تو ان کی کدھر ہے لیگیسی، کیا ان کی زندگی میں کمپیئر کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی بھی سٹیٹس ہے، مقام ہے، جو کچھ ان کو دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں ابو جہل کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو لہب جو ہے ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا سٹیٹس ہے. تو ہمیں وضاحت سے نظر آتا ہے کہ ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کے اولاد اور اس کی اپنی جان اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اور اسی قسم کی ایک اور اس میں آتا ہے حدیث میں، وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، اور آپس میں گفتگو چل رہی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی بات کہی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بہت عزیز ہیں لیکن میری جان سے تھوڑا کم. اب آپ دیکھیں یہ لوگ بہت آنیسٹ بھی ہوتے تھے اور میٹر آف فیکٹ بھی بات کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب تک میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں گا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً مے بی ود ان ملی سیکنڈ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیچرل انٹریکشن، اگر ان کو کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی تو وہ بہت آرام سے بتا دینا، اور لیکن اگر ان کو کوئی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ سمجھایا جا رہا ہے تو اس کو بھی فوراً سمجھ لینا اور اس کے لیے بھی کوئی ریزسٹ نہ کرنا. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپلائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بہت خوبصورت. سو یہ سب خیر ہی خیر ہے، اور اسی خیر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے اس صورت میں بتایا گیا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ اس صورت کو پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس میں جو یہ پوائنٹس ہیں ان پہ سوچیں، اور اس کے بارے میں خاص طور پہ سوچیں کہ میری اونرشپ آف ریلیجن کتنی ہے، اور میں کیا سارا دن اپنے دکھڑے تو نہیں روتی رہتی اباؤٹ کہ جو بھی اپوزیشنز آ رہی ہیں. میری نمازوں کی کوالٹی کیسی ہے، میرا نمازوں کا بونس ہونا کیسا ہے، اور میں کس قدر سیکریفائس کے لیول پہ رہنا جو ہے اپنی زندگی میں، اس کو میں بہت امپورٹنس دیتی ہوں. پھر اس کے بعد ہم اگلی صورت پہ چلتے ہیں اور ہم دیکھیں گے سورہ الکافرون کو. سورہ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تو 30th پارہ صرف کیا، لیکن اگر آپ شروع سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور تمام صورتوں سے گزرتے ہوئے اب آپ قرآن کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. قرآن کبھی ختم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ جو میسیجز ہیں ان کو ایک قسم کا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، دین کے ساری بیسکس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، کون کون سے میجر پرنسپلز ہیں جو تمہاری زندگی میں ہونے چاہیے، کن کن باتوں کو تمہیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. سو اب یہ جو صورت ہے یہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کو بہت انکمفرٹیبل بھی کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں انداز بھی بہت ایک ڈیرنگ قسم کا ہے، ایک فرمنس، اسرٹیونیس کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو مخاطب کرنے کی بات کی گئی ہے وہ بھی کیا کہا گیا ہے، یا ایھا الکافرون، کافروں کا نام لے کر ان کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے سورہ الکوثر دیکھی، اس میں کہا گیا تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، جنہوں نے دین کو اپوز کیا، وہی ابتر ہیں، وہی سب سے برے ہیں. لیکن یہاں پر اب کافر کہہ کے بلا کے ٹوٹل ایک قسم کا ریجیکشن کی طرف ان کو لے کے گئے. بات یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو دین سیکھنے کے بہت سے مواقع ملے، لیکن انہوں نے اس کو سمجھا، لیکن اندر سے ان کو شاید کچھ چیزیں پتہ بھی چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام پہنچایا، دل سے جانتے مانتے ہیں، لیکن اوپر سے اپنی انا کی خاطر انہوں نے انکار کیا. دوسرا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو صورت ہے یہ قسم کا اعلان برات ہے، کہ اس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ اب ہم وی آر ڈرائنگ دس لائن، اور ہم اس لائن کے اس طرف ہیں اور آپ اس لائن کے دوسری طرف ہیں. یعنی کہ توحید کو پہ رہنے والے میں اور جو توحید پہ نہیں ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے.
پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مکی دور کے آخری جو ٹائم تھا اس میں نازل ہوئی تھی. تو مکی دور جو ہے ہمارا تقریباً 13 ایئرز پہ جاتا ہے. تو اب آپ سوچیں اگر یہ 10 سال تک جب لوگوں کو وہاں پہ مکہ کے لوگوں کو پیغام دیتے رہے سمجھاتے رہے, ہر طریقے سے بتایا گیا, قرآن پاک کا جو ایک مکی دور کا وہ میجر چنک تھا وہ بھی نازل ہو چکا تھا, بار بار وہ دیکھ رہے تھے, یہ پیغامات سن رہے تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ جو تھے وہ بدل رہے تھے, ان کی زندگیاں ٹرانسفارم ہو رہی تھی, وہ اللہ کے قریب آ رہے تھے. لیکن اس میں اب وہ لوگ رہ چکے تھے جو کہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھ نہیں رہے تھے. تو یہاں پر صرف کافروں کو مخاطب نہیں کیا گیا, یہاں پر ہم مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دیر از اے لائن بٹوین کفر اینڈ توحید, اور ہمیں اس لائن کو سمجھنا ہے. یہ لائن جو ہے یہ سمجھیں گے تو پھر ہی ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہماری دنیا میں انٹریکشن, ڈیلنگ, سٹینڈنگ اور بات کرنا, کنوے کرنا اور اپنے لیے دین کو سمجھنا اور وہی بات کہ اس کی اونرشپ پہ رہنا کیسا ہوگا. تو کافر دوبارہ سے اگر ہم دیکھ لیں کون سا انسان ہوتا ہے جس کو اپرچونٹی ملی, اس نے پیغام سنا, کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو دل میں کچھ چیزیں بہت اپیل بھی کی, اس کو لگا بھی, اس کے دل کی طرف سے گواہی بھی آ رہی تھی, لیکن اس نے یا اپنے ورڈ سے یا اپنے ایکشن سے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. سورہ الکافرون کی اگر ہم اہمیت کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہمیں فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں پڑھنے کے لیے کہا گیا, مغرب کے جو سنتیں ہیں اس میں پڑھنے کے لیے کہا گیا, سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا, اس کے ساتھ ساتھ وتر میں پڑھنے کے لیے کہا گیا, اور جو نوافل ہوتے ہیں, نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کے ٹائم پہ, وہاں پر بھی کہا گیا. سو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہمیں صبح ابتدا میں ہی ریمائنڈر کے طور پہ دیا گیا کہ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور ڈے. تو جب آپ اپنا دن اسٹارٹ کریں گے اور جا کے آپ نے بہت سے لوگوں سے ملنا ہے تو اس میں ڈینائل والے لوگ بھی ہوں گے, یہ کافر لوگ بھی ہوں گے. تو اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پر جو شرک ہے اس کی ہمیں مکمل قسم کی نفی کرنے کے لیے کہا گیا. ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہم خود بھی شرک میں نہ پڑیں, اور جو شرک کرنے والے ہیں ہم ان کی بھی گول مول شوگر کوٹڈ باتوں سے امپریس نہ ہونا شروع ہو جائیں. اور یہ بھی میسج ہم اپنے آپ کو بار بار دن کے آغاز میں اور پھر اختتام میں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی کرنی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام مکہ میں وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے تو کبھی وہ مذاق اڑاتے تھے, کبھی وہ اپوز کرتے تھے, کبھی وہ پھر آ کر طرح طرح کی آفرز کرتے تھے, اور کبھی وہ کہتے تھے دولت لے لو, سٹیٹس لے لو, عورت چاہیے عورت لے لو, یعنی جو تم ڈیمانڈ دیتے ہو دے لو, لیکن بس یہ کہ یہ جو باتیں تم کہتے ہوئے کہنا چھوڑ دو. اور آخری آفر انہوں نے پھر جو کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دین میں درمیان کا کوئی راستہ نکالتے ہیں, جس کو آج کل کے دور میں کہتے ہیں ون ون نا, تھوڑے سے کمپرومائزز ہم کر لیتے ہیں, تھوڑے سے کمپرومائزز آپ کر لیں. اور اس میں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں, اور 1 سال سب مل کے تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے, واٹس اے بگ ڈیل, ہم مل جل کے رہ لیں گے. اور اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ دین میں کمپرومائز ہوتا ہے وہ بہت سارے جو ایریاز ہیں ان میں نہیں ہوتا, اور آج ہم اس صورت کے ذریعے یہ بات سمجھیں گے. سو پہلی آیت جو ہے وہ کیا آ رہی ہے, قل یا ایھا الکافرون. یہاں پہ کہا گیا کہہ دیجئے کہ اے کافرو. انداز جو ہے وہ ایڈریس بہت سٹرونگ ہے, اور یہاں پر بہت کلیئرٹی سے بتایا جا رہا ہے. یہ جو ورڈ کہنا ہے نا قل, اس کا مطلب ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے, ہائی لائٹڈ بات بتائی جا رہی ہے, اور اس کو بہت بلنٹ انداز سے کلیئرٹی کے ساتھ اور پراپر طریقے سے کنوے بھی کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں آتا ہے لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور پھر آیت نمبر 3 ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آیت نمبر 4 میں پھر کہا گیا ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے. اور پھر آیت نمبر 5 میں ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں بار بار اسی میسج کو تم نے کیا کیا, میں نے کیا کیا,
تم نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اس کو اس طریقے سے ریپیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ فردر کلیئرٹی ہو، کوئی اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ رہے، کوئی کسی کا سافٹ کارنر نہ آئے، کوئی کسی کو یہ نہ لگے کہ دیکھیں وہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں نا. آج کل کے دور میں تو اگر ہم مل جل کے رہیں گے تو اچھی بات ہے نا، ہارمنی ہونی چاہیے ہم میں، آپس میں ڈیلنگ میں بات کرتے ہوئے. تو کیا کہا گیا، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو بہت کلیئرٹی آف تھاٹ. لیکن یہاں پر ایک چیلنج جو ہے اس کو میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گی. جب بھی کوئی بچہ ٹین ایج میں آتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو آئیڈینٹی کرائسس ہو چکا ہے. اور جو آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے وہ ایسی سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان کنفیوز رہنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ایک چیز کو فالو کرتا ہے، کبھی دوسری چیز کو فالو کرتا ہے، کبھی ایک چیز پہ خوش ہوتا ہے، کبھی دوسری چیز پہ خوش ہوتا ہے، کبھی ایکسٹریم لیول پہ ایک چیز کو پریکٹس کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایکسٹریم لیول پہ دوسری چیز کی طرف چلا جاتا ہے. اماں ابا بھی بیچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں پیئر پریشر کے افیکٹس میں بھی آتا ہے. ہر نیگیٹو چیز اور پازیٹیو چیز کے درمیان وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. لیکن یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک اور بھی کرائسس ہوتا ہے جو کہ آئیڈینٹی کرائسس ہی ہے، اور یہ بھی ایک ایکسٹریم شکل ہے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مسلم آئیڈینٹی کرائسس ہے. بہت ہی برا قسم کا کرائسس ہے جو لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے. تو ذرا اس کو دیکھیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ سے بار بار سوال کرتا ہے وائی ایم آئی ہیئر، اور میں ہوں کون. اور یہ سوال ہر ایک کے اندر ہوتا ہے اور ہر شخص اس کا جو ہے ایک جواب جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں. جو لوگ تو دین کو سمجھ لیتے ہیں اور دین کو سمجھنے کے بعد اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو پہلے سٹیپ پہ ہی پتہ چل جاتا ہے میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مجھے اس کے لیے کیسے طریقے سے کرنا ہے، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، اور اس کی زندگی میں ہر چیز جسے کہتے ہیں نا جگسا پزل کی طرح اپنی جگہ پہ فٹ ان ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پرسنل کانفلکٹ میں رہتے ہیں. یعنی وہ اس چیز کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں واٹ از مائی رول، اور اگر مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اچھا پھر یہ فلاں فیملی وہ بھی تو مسلمان ہے، اچھا فلاں کو میں جانتا ہوں وہ بھی تو ایسا ہے. پھر یہ کہ ہم جب نان مسلمس کو دیکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کافر ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی میں یہ سب ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو وہ کانفلکٹ جو ہوتا ہے، کویسچن آنسر کویسچن ان آنسرڈ کویسچن، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلیاں آنی شروع ہوں، پہلے سے ہوں بعد میں آنا شروع ہوں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ہمیں افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. جیسے اگر آپ نے نیا دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا اور اب آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کبھی کبھی یہ تبدیلی بھی آپ کا کرائسس بڑھا دیتی ہے، اسپیشلی اگر آپ نے ایک جوش میں آ کر تو دین کو اڈاپٹ کیا لیکن اب آپ اس کی گہرائی میں نہیں اترے، اب آپ اس کو سمجھنے کی اس سورس سے کوشش نہیں کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم پہ امپیکٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے کیسے ہیں. سب سے پہلے تو ویلیوز، جن لوگوں کی ویلیوز بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہی تھیں اور اب ان کو اگر دین کی بات بتائی جائے ان کو سمجھ نہیں آتی. اچھا کچھ لوگ اتنے مائلڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں، سب خیر ہے، سب کو شامل کر لو، یہ نہ ان پہ لڑو، یعنی وہ حلال حرام کی بھی تفریق نہیں رکھتے. تو ان کا بھی کرائسس جو ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں روحانیت کو ایک اور ہی لیول پہ لیتے ہیں، میں اور میرا اللہ، تو ان کا بھی ایک اور قسم کا کرائسس ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کے کریئر پاتھس ہوتے ہیں، یا ہسبینڈ یا وائف یا کچھ اور لوگ گھر میں جو ہیں ان کی چوائسز ہوتی ہیں اور ان کے وہ بہت پریشر میں رہتے ہیں. سو بیسیکلی ہم کچھ چیزوں میں اپنے ریزنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اگر اس کا کوئی ریزن مل جائے گا، کوئی مجھے ایکسپلین کر دے گا تو پھر شاید میرے لیے سمجھنا اور اس کو فالو کرنا آسان ہوگا. کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کسی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو ریبیل کرنا چاہتے ہیں، بٹ اس لیے کہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں نازل کیا، اس طرح ہمیں یہ کام کیوں کرنا ہے، تو ہمیں چپ بھی کروا دیا جاتا ہے، شٹ اپ کال بھی دے دی جاتی ہے کہ استغفر اللہ کیسی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے.
جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم دنیا میں ہر چیز کے لیے کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں کہ وائی از دس اینڈ وائی از دیٹ، تو اب آپ دیکھیں وکی ہاؤ پہ لوگ کیا کچھ وائی کر کے سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم دین کے معاملے میں سوال کر کے اپنے اس کرائسس کو کم کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں وہ فورمز پتہ ہونے چاہیے کہ کہاں جا کر ہم نے سوال کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی ہم پہ بہت اسٹرانگلی اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم کس معاملے کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھر آپ کے سامنے دیندار لوگوں کی کیسی اگزامپلز آ رہی ہوتی ہیں، رول ماڈلنگ کیسی چل رہی ہوتی ہے، دین کو ایکسپلین کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کس لیول پہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں. بیسیکلی اگر آپ کا کرائسس بہت بڑھتا چلا جائے نا، آپ خود میں ہی انشیور ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دین ہے کیا، تو پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہماری اپنی ہیلتھ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، فزیکل بھی، مینٹل بھی، ایموشنل بھی. لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، لوگ مایوسی میں چلے جاتے ہیں، لوگ لو سیلف اسٹیم میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئی ایم اے ورتھ لیس پرسن. لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہتا بہت ساری چیزوں میں، مطلب بہت کچھ کر رہے ہیں، پیسہ ہے، دوسرے لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں واو یو ہیو سو مچ منی، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں ہاں سو واٹ، مطلب آئی ہیو نو انٹرسٹ ان دیٹ. نہ فیملی میں انٹرسٹ ہے، نہ کسی اور ایکٹیویٹی میں. فٹیگ، تھکن کا احساس ایسے لوگوں کو رہتا ہے. اریٹیبل بہت جلدی ہو جاتے ہیں، چاہے دین کی بات ہو رہی ہو، کوئی ذرا سی بات آپ کو دے دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشن لیول جو ہے وہ بہت نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی لیول پہ بھی آپ کا کوئی بھی ایسا کرائسس ہے، آپ کو واقعی چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں اور آپ ان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا ہوگا، اپنی ویلیوز کو دیکھنا ہے، اپنی پوٹینشیلز کو دیکھنا ہے، اسٹرگلز کو دیکھنا ہے. کنفیوژن کی اسٹیٹ میں نہیں رہنا چاہیے. پھر یہ کہ مقصد حیات ضرور سمجھنا چاہیے، اور مقصد حیات سمجھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو کچھ چیزیں ریٹرن کے بغیر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. جیسے میں اپنی ذات سے نکل کر اور یہ دیکھ کے وٹ بینیفٹ آئی ول گیٹ آؤٹ آف دس، میں کچھ کروں، میں کمیونٹی کے لیے کچھ کروں، میں مسلمانوں کے لیے کچھ کروں، میں کچھ پلیٹ فارمز پہ جا کے کچھ بھی ایکٹیویٹی ایسی کروں ہیلدی. پھر یہ کہ آپ کا سپورٹ سٹرکچر کیسا ہے، جس کو کہتے ہیں نا سوشل کیپٹل. سوشل کیپٹل جو ہوتا ہے اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اکثر ہم جب سوشل کیپٹل میں کام کرتے ہیں تو جو ہمیں مزہ دے رہے ہوتے ہیں لوگ، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. جبکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ سوشل کیپٹل پہ آپ کو ایسے کام کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھنا چاہیے جیسا بننا چاہتے ہیں. مثلا اگر ایک لڑکی ہے وہ ہر جگہ بیٹھ کے کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حجاب پہنوں اور میں نمازیں پڑھوں، لیکن شی از ہینگنگ آؤٹ ود دا کراؤڈ جو آف سلیوز پہن رہے ہیں، انہوں نے شاید کبھی نماز بچپن میں پڑھی ہے، تو آپ ان کے ساتھ رہ کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ بہت برے لوگ ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جس کراؤڈ کے ساتھ ہینگ کرتے ہیں ان کا امپیکٹ آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آنیسٹ ہوں، اونرشپ آف ریلیجن کے ساتھ کام کروں، لیکن آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی لائلٹیز بہت زیادہ کافروں کے ساتھ ہے، جو بھی ہم پڑھیں گے آگے اس کو فردر ایکسپلور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کلیئرٹی اس میں دینا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم پھر دین کو کیسے پریکٹس کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ججمنٹ سے اپنی سیلف ججمنٹ اور باہر کے لوگوں کی ججمنٹ جو ہے اس کو کہاں پہ پلیس کریں، کہ ہمارے سے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے، جو ہماری اپنی اندر کی آواز ہمیں ڈکٹیشن دے رہی ہے کہ یہ کرنا ہے اور تم نے یہ نہیں کرنا، جو ہماری ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں پرسیپشنز بنی ہوئی ہیں کہ فلاں شخص تو ایسا ہوتا ہے، دراصل میرا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے لیکن میں نے نمازی دیکھی ہے نا وہ کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کسی ادارے میں جا کے یہ تو نہیں کہتی اگر آپ کو دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے، آپ یہ تو نہیں کہتی دراصل یہاں کا ایک اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا تھا جو فیل ہوا تھا، کیونکہ ٹاپ ناچ یونیورسٹی میں بھی کوئی فیل تو ہو سکتا ہے نا. یا میں نے ایک دیکھا تھا یہاں کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ تو ڈرگس پہ چلا گیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ میں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لوں. ایسے نہیں ہم کرتے نا. وہاں پہ ہم کہتے ہیں بھئی اگر کسی نے غلط کام کیا تھا تو اس کا اپنا پرسنل بیہیویئر تھا، میں نے تو یہیں پہ پڑھنا ہے. تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں اسلام میں آ گئی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، اسلام کی اگر کوئی اگلی اگزامپل ہے اس کو نہیں دیکھنا، میں نے اسلام کو دیکھنا ہے. اور وہ ہم کہاں سے دیکھتے ہیں؟ ہم قرآن اور حدیث سے دیکھتے ہیں. اس کی خوبصورتی کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 3 میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. یعنی یہاں پر ایک قسم کا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یو آر اے ہوپ لیس کیس ناؤ.
یہ اس انسان کے لیے نہیں ہے جس کو 1 دن 2 دن بعد بتائی گئی، اس انسان کے لیے جس کو 10 سال بتایا گیا ہے۔ اور آپ سوچیں، ہم میں سے اکثر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں پیدا ہوئی ہوتی نا تو میرا ایمان کا لیول کیا ہوتا اور میں کتنے کام کر رہی ہوتی۔ ایکسکیوز می، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ تھے نا جن کے بارے میں اب یہ صورت آئی ہے، منافقین تھے، ساتھ رہ کر بھی کیا کر رہے تھے؟ ہپوکریسی کر رہے تھے، ساتھ رہ کے بھی کیا کر رہے تھے؟ کفر کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی تو تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی وقت رکھا ہے، اگر ہم اس میں قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہوں تو وی ہیو ڈن آور جاب۔ سو بات یہ یہاں پہ جو ایک ایکسپریشن دیا گیا ہے، اس اگر آیت میں آپ سمجھیں، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم ابھی نہیں کر رہے، لیکن تمہارے ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں یو آر نیور گوئنگ ٹو ڈو اٹ، تم کسی صورت میں کرنے والے نہیں ہو۔ یہ کسی ایک عام انسان کی بات نہیں ہو رہی جس تک حق نہیں پہنچا، اس کو کبھی کوئی بات بتائی نہیں گئی اور ایک دم سے اس کو پکڑ کے کہیں جیل میں بند کر دیا گیا یا ٹارچر سیل میں ڈال دیا گیا، یا اس کے لیے ایک حد جاری کر دی گئی کہ بس تم اب جہنمی اور تم کافر ہو، یہ ٹائٹل اس کو دے دیا گیا اور وہ بیچارہ پریشان کھڑا ہے کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیسی باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ اس انسان کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے جس کو سارا پیغام پتہ تھا اور پھر اس نے ایسا کام کیا۔ یہ پوائنٹ میں اس لیے بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا نا ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو میں نے شروع میں کہا نا، کیونکہ ہمارا اپنا آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی بیٹھ کے کہتا ہے یہ جو آپ کی قرآن میں صورت ہے سورہ الکافرون اور اس میں دیکھیں کافروں کی بات کی گئی ہے، تو ہم نا اپولوجیٹک انداز میں کہتے ہیں نہیں 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 ایکچولی یو نو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ مینس دیٹ اینڈ آئی تھنک اٹ مینس دس۔ نہیں، ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے اور کیوں ان کو کہا جا رہا ہے، اور کفر کا کیا مطلب ہے، اور کفر کے پوری سوسائٹی پہ، دنیا پہ کیا امپیکٹس آتے ہیں۔ جو انسان غلط کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو کوئی اس کے جواب میں کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم نے تو پھر فلاں مسلمان بھی دیکھا ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ قرآن میں جو صورتیں آئی ہیں ان میں ان کو بھی وارن کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایمان لانے کے بعد یہ غلط کام کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر اینی ون جو کسی کے بھی رائٹس کو انٹروڈ کرتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، ان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے۔ یعنی آپ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن مائی ریلیجن، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مسلمان خود ہی کلیئر نہیں ہوتے نا کسی معاملے میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً کسی بھی معاملے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے ہمارا دل پگھل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا دوسرے کو برا لگے گا، اور ہم اپنے ہی دین کے معاملے میں سب سے زیادہ کمپرومائزز کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آگ اور پانی ایک چیز نہیں ہے، جب ہم اپوزٹس پڑھتے ہیں دن اور رات ایک نہیں ہیں، اسی طرح سے توحید اور شرک جو ہے وہ بھی ایک چیز نہیں ہے۔ جب تک ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہر چیز میں مکسڈ میسیجز اپنے آپ کو بھی دیں گے، اپنے ارد گرد مسلمانوں کو بھی دیں گے، اور جب ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوں گے تب بھی ہم یہی کام کرتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ جو ہیں وحدت الادیان کی بات کرتے ہیں کہ آل ریلیجنز جو ہیں دے ٹاک اباؤٹ سیم تھنگ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ادیان جو ہیں ایک خدا کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اچھے انسان بنو اور دنیا میں خیر پہنچاؤ، سو اسی لیے اٹس اوکے، you can follow any religion that you want اور you have to be given that liberty to choose yourself۔ اور اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کامن گراؤنڈ ہے، جبکہ مسلمان اور کافر کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں بتا رہے ہیں کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو یہ جو سٹائل ہے نا بار بار تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تکرار بصری، یعنی بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ڈرل ہو جائے یہ میسیج کہ دیر از نو کمپرومائز۔ جیسے گھر میں اماں ہوتی ہیں نا بچوں کو بار بار کہتی ہیں، پھر کچن میں جاتی ہیں وہاں پر بھی جو بھی بنا رہی ہیں ہانڈی میں چمچ پھیرتی ہیں پھر بھی وہی بات بولتی ہیں، اور اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ آتی ہیں کچھ رکھتی ہیں پھر بولتی ہیں، استری کر رہی ہیں کوئی کپڑا پھر بھی وہی بول رہی ہیں۔ آخر میں ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں یا اللہ امی بس بھی کر دیں، میری تو توبہ، آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ سو اس سٹائل سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لسن، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، یو ہیو ٹو ہیو اے فرم انڈرسٹینڈنگ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا دین آپ کو کیا بتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی ڈومین کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ لائن کراس ہو رہی ہے، نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ ان گرے ایریاز میں خود جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ ہر ٹائم زون میں یہ یاد رکھیں، یہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ بات ہر ٹائم زون میں آئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نہیں تھی صرف،
یہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے چیلنجز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھیں کہ ایک تو گلوبل ولیج، پھر دوسرا یہ کہ وار آن ٹیررزم، اس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ فوکس میں ہیں. مسلمانوں کو ہر جگہ اپنی ورتھ دکھانی پڑتی ہے. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ اس وقت ہے کہ ہم اندر سے خود ہی پریکٹسنگ نہیں ہیں. ہمیں خود ہی اپنے دین کا نہیں پتہ. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے سامنے جو لوگ اسپیشلی ایون بہت بڑے فورمز پہ آ کر بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ پلین قرآن پاک لا کے کھول دیں جس کے نیچے ٹرانسلیشن نہیں لکھی، جو ہر بات پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حجاب اسلام میں نہیں ہے، یہ عرب کلچر تھا، اور فلاں چیز یہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ چیز بھی ایسے نہیں، اور ان کے سامنے اگر قرآن پاک رکھا جائے تو شاید ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا، وہ ایک آیت بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے ہوں گے. تو یہ تو ہمارے لیے اس وقت ایک ایسا جسے کہہ سکتے ہیں انٹلیکچول لیول پہ اور اسپریچول لیول پہ وارفیئر ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے دین کو صحیح طرح نہیں سمجھیں گے، ان کی بنیادوں کو صحیح طرح نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم کیسے اپنی فرم گراؤنڈنگ کے ساتھ کام کریں گے. میں کتنی ایسی انسٹیٹیوشن میں جاتی ہوں جہاں میرے پاس نان مسلم اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. دے آر سو کلیئر اباؤٹ دیئر آئیڈینٹی. میں نے بہت زیادہ یہ آبزرو کیا ہے. ہندو ہے، کرسچن ہے، اسی طرح باقی اور ان کے تھاٹ پروسیسز ہیں، اور وہ جب میری کلاس میں جو کریکٹر بلڈنگ کے نام پہ بھی ہو اور دین کے نام پہ وہ بیٹھتے ہیں، وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ اپنی بات کو بہت کلیئرٹی سے کنوے کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمان بچے ان کے ساتھ بہہ جا رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے ہولی منانی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے دیوالی منانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں کرسمس ٹری میں رکھ لوں، بہت ہی کیوٹ لگتا ہے اس کی لائٹس اور ان کے نیچے جو ساری چیزیں ہیں. کوئی کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے کسی کو میری کرسمس کہہ دیا. سارا دن ہم یہی بحثیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ صورت جو ہے ہمیں بہت کلیئرٹی سے بتا رہی ہے، بہت فرم ٹون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتایا ہے کون سے کرنے والے کام ہیں اور کن کاموں کے معاملے میں ہم نے بہت محتاط رہنا ہے. یہاں پر ہمیں ایک بات اور جو سمجھ آنی چاہیے وہ ہے کہ یہ وحدت الادیان کیا چیز ہے. دیکھیں انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کامن جگہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں واٹ از کامن ان دا ریلیجنس، اور ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے اور آپ کا ریلیجن کیا کہتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کریں اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرتے ہوئے. لیکن انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ریلیجن ایک ہیں. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو الہامی مذاہب ہیں جیسے جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، وہ کہتے ہیں دے بلیو ان ون گاڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو شرک شروع ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیز یاد رکھیے گا ہمارے لیے ایک بہت کمپلسری کمپوننٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو بنایا ان سب کو قرآن میں یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور آپ قرآن پہ ایمان نہیں لے کر آتے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، there is no salvation for you. آپ کا گزارا نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کافر لکھے جائیں گے آپ اگر اس دین کو نہیں مان رہے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر میرے سامنے کوئی ایک کافر آ کے بیٹھتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، میں فوراً اس کا گریباں نہ پکڑوں، میں جگہ جگہ اس کو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ کافر کہہ کے مخاطب نہ کروں. لیکن یہ مجھے اس صورت سے ضرور پتہ چل رہا ہے کہ جب میں وہاں بیٹھوں تو میں اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کر کے بیٹھوں، اور میں کسی بات میں یہ نہ کہوں کہ وی آر سیم. نو، وی آر ناٹ سیم. وی ول اونلی بی سیم جب آپ ان چیزوں کو مانیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ حق اور باطل کو ملا جلا کے نہیں پیش کیا جا سکتا. اور ہم جو ہیں جب دوسرے ادیان کو دیکھتے ہیں تو ایک اور ہمارا بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمان علماء، وہ والے علماء جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں، وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بار بار وارن کریں گے. بار بار کبھی بھی کوئی ایسا ایشو دنیا میں آئے گا تو وہ کھڑے ہو کے کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو، مسلم آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے کہ جو دوسرے ادیان ہیں ان کے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے بھئی ہم تو آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں نا ہماری طرف. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ریلیجن جو کہ پیسفل ریلیجن ہے وہ ایسی باتیں بتا رہا ہے جو کہ ہم ایک ریجڈ پیٹرن پہ جا رہے ہیں، فارمیٹ پہ جا رہے ہیں. دوسرے مذاہب کتنی فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم ایسے معاملات میں جہاں پر توحید کے اوپر چوٹ لگتی ہے ہم اپنی فلیکسیبلٹی کو نہیں شو کر سکتے. اور یہ صورت ہمیں خاص طور پہ اسی چیز کی طرف بار بار اشارات کراتی ہے کہ دیکھیں ہم اس چکر میں نہ آئیں.
اس دھوکے میں نہ آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہم اپنی آخرت بھی جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیں گے. اسی لیے آیت نمبر 5 میں پھر کہا گیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ سمپل سی بات بتائی گئی ہے کہ میسج بہت کلیئر ہے، ریپیٹڈ میسج ہے، نیگوسیشن کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، اور کچھ سٹینڈرڈز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کچھ باتوں پہ ہم بالکل کسی طریقے سے بھی جو بات ہے وہ کرنے والے نہیں. اور پھر ساتھ کیا کہہ دیا گیا آیت نمبر 6 میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اف یو ڈونٹ ایگری، آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم بالکل ایک ہی چیز ہے، ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں. آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم دوسری طرح سے دعا مانگ لیتے ہیں. آپ ہاتھ کھول کے دعا مانگتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں. آپ بھی ایک ڈیوائن بک پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ڈیوائن بک پڑھ رہے ہیں. فرق تو نہیں ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے. اور اس فرق کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے پورے قرآن کو پڑھا ہو، اس نے سیرت کو پڑھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کے لیے تو اتنی اپوزیشن لی تھی. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے یہ کہتے ہم ایک ہی جیسی بات کریں، جو آپ نے کرنا ہے کرتے رہیں، دل اچھا ہونا چاہیے، اللہ آپ کو بھی جنت میں لے جائے گا، ہمیں بھی لے جائے گا، لیٹس ہیو اے ون ون سچویشن. لیکن ان سٹینڈرڈز پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یو نیڈ ٹو ہیو کانفیڈنس ان یور ریلیجن. آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے اور اس فرم سٹینڈنگ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ میں دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوں. دنیا میں آپ دیکھیں 2 فوڈ چینز ہیں، وہ دونوں برگر کھلا رہی ہیں. ایک جیسا ہی برگر ہے، 19-20 کا فرق ہے، لیکن وہ اپنے برانڈ کو الگ مارکیٹ کرتے ہیں. اور اگر غلطی سے کسی نے ان کے برگر جیسی کوئی چیز یا ان کے جو بھی وہ فوڈ آئٹم بنا رہے ہیں ویسی چیز کی، تو ان کے اوپر کوئی کیس کر دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ہماری اس پروڈکٹ کا نام لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ توحید پرست ہے، اللہ کو مانتا ہے اور توحید پہ جمع ہوا ہے، لیکن اب وہ اس صورت کے مطابق نان مسلم سے، نان بلیور سے، کافروں سے ڈیل نہیں کرتا، اپنی فرم سٹینڈنگ نہیں رکھتا. تو پہلی چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے آئیڈل ورشپنگ جو ہے نا، اگر کوئی بتوں کو پوج رہا ہے تو کہتے ہیں تو بھئی دیکھیں نا، یہ تو ان کا مذہب ہے نا، یہ تو کریں گے ہی، تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس طرح تو وہ بھی ہمارے مذہب پہ اعتراض کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح کی تھاٹس رکھنی شروع کی تو کچھ عرصے بعد آپ کا جو ایک سٹائل ہے وہ پتہ کیا ہو جائے گا، آپ اپنی نفس کی ہی پوجا میں لگ جائیں گے. آپ کو پھر اپنے نفس کی بات سننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. پھر ایسے لوگ آہستہ 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 اور ڈی ریل ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ سائنسز سے بہت امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سے نہیں امپریس ہوتے کہ اللہ نے وہ سائنسز بنائیں، وہ سائنسز کو خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ایک ہوگا کوئی خدا جس نے دنیا بنائی، لیکن اس کے بعد ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ سب کچھ آٹومیٹک نیچرل لاز پہ چل رہا ہے، اور اس قسم کی باتوں کے ساتھ اپنے کاموں کو لے کے چلتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ انسان کا مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو ایک سیلف میڈ انسان اور سیلف میڈ سسٹم، اور ہم انسانوں نے سب کچھ کیا، ہم غاروں میں رہتے رہتے اب یہاں تک آ گئے، ہم نے لینگویج کو ڈیولپ کیا، ہم نے ویدر کو کنٹرول کیا، ہم نے جو ہے یہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے زیادہ کر دی، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. ان کہانیوں میں چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہو جاتی ہے، بالکل ایک خدا کے تصور کے بغیر، اللہ کے تصور کے بغیر. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں ہمیں بہت وارن کر کے بتا رہے ہیں ہم اس سٹیج پہ نہ جائیں. اور آپ دیکھیں گے، حقیقتاً دیکھیں گے، اب آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو اس لیول تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی اس آئیڈینٹی کو اس صورت سے سمجھتے ہوئے مینٹین کرنا ہے اور اسلام کی بیسٹ نمائندگی کرنی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ اپنے دین کو پریکٹس کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ڈینائل میں ہیں، جو کفر میں ہیں، وہ بھی سوچیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے دین کی طرف آئیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے دین میں اور باقیوں میں فرق نہیں، ہم میں بہت فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنا ہے اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، لڑائی جھگڑے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. اجازت چاہتی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.